نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ 40 رکوعات اور 286 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کے آخری 4 رکوعات کو مختصراً سمجھتے ہیں۔ اہل ایمان کو یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور زمین کی پیداوار میں سے خرچ کرو، اور طیبات کا لفظ استعمال کرتے ہوئے بتایا گیا کہ ایسا مال جو تم نے پاکیزہ اور جائز طریقے سے کمایا ہو، اس میں سے خرچ کرو۔ یعنی ناجائز ذریعے سے حاصل کیے ہوئے مال میں سے اگر ڈھیروں خرچ کیا جائے تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی وقت اور مقبولیت نہیں ہوگی۔ اسی طرح طیبات خرچ کرنے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جب اپنی پاکیزہ کمائی میں سے خرچ کیا جائے تو بیکار، گھٹیا اور ناکارہ چیزیں خیرات میں نہ دی جائیں، بلکہ بہتر چیز صدقہ کیا جائے۔ اگر بھیڑ بکریوں میں سے خرچ کیا جا رہا ہو تو بالکل لاغر، کمزور اور عیبدار جانور کا صدقہ نہ کیا جائے، جیسا کہ ہمارے ہاں صدقے کے بکرے دیے جاتے ہیں۔ کسی کو کھانا کھلایا جائے تو باسی اور بچا کچا نہ ہو، بلکہ جو خود کھاتے ہیں وہ دوسروں کو کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، یعنی ناپاک یا بیکار چیز دینا تو درکنار، اس کی نیت و ارادے بھی نہ کیا کرو۔ اگر تم محتاج ہو جاؤ اور تمہیں ایسی بیکار چیز دی جائے تو تم بھی اسے لینا پسند نہیں کرو گے، الا یہ کہ مجبوری میں تمہیں آنکھ پھیر کر لینا پڑ جائے۔ اگلی آیت میں بتایا کہ یہ شیطان ہے جو تمہیں فقر اور محتاجی سے ڈراتا ہے اور وسوسہ انگیزی کرتا ہے کہ دیکھو اگر مال خرچ کرو گے تو کم ہو جائے گا، تم مفلس اور فقیر بن جاؤ گے۔ وہ تمہیں غربت سے ڈراتا ہے اور دوسری طرف وہ تمہیں بے حیائی، عیاشی اور اسراف کی ترغیب دلا کر گمراہ کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تم سے مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم لوگ خرچ کرو گے تو میں تمہاری مغفرت کروں گا اور اپنے فضل سے تمہیں اور عطا کروں گا۔ یعنی انفاق فی سبیل اللہ کے نتیجے میں اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ مومن کو 2 فائدے حاصل ہوں گے، ایک مغفرت ملے گی، دوسرا اللہ کا مزید فضل، اس کی رحمت و برکت ملے گی۔ لہذا اہل ایمان شیطان کے بہکاوے میں آ کر بخل اور بے حیائی کے بجائے انفاق کرتے ہوئے اللہ کی فضل اور اس کی مغفرت کی امید رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 275 میں اللہ تعالیٰ سود خوروں کو اور ان کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ سود کھانے والے ایسے ہو جاتے ہیں جیسے شیطان کسی کو چھو کر باولا بنا دیتا ہے۔ جب آدمی جائز کاروبار اور سود میں کوئی فرق نہیں کرتا تو اس کی ایسی ہی حالت ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ حدیث کے مطابق سود کا پیسہ چاہے جتنا زیادہ ہو، اس کا اختتام خسارے اور کمی پر ہی ہوتا ہے۔ آیت نمبر 282 قرآن مجید کی سب سے طویل ترین آیت ہے۔ آخری پارے کی اگر 4 یا 5 چھوٹی چھوٹی صورتیں ملائی جائیں تو اس ایک آیت کے برابر بنتی ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کاروباری اصول اور معاملات کے لکھت پڑھت کے احکام دیتا ہے، دیانت داری اور راست بازی وغیرہ کا حکم فرماتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جو آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے شروع ہو کر فانصرنا علی القوم الکافرین پر ختم ہوتی ہے، اس میں اسلام کے عقائد اور اسلامی طرز عمل کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے۔ اس پوری صورت میں ایک سابقہ قوم بنی اسرائیل کے حالات اور اس کی سرکشی کو بیان کیا گیا تھا، جو اپنے انبیاء کو سمعنا و عصینا کہتے تھے، یعنی ہم نے آپ کی بات کو سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ وہ ڈٹائی کے ساتھ نافرمانی کا اعلان کرتے تھے۔ اس کے مقابل میں سورت کے خاتمے پر اہل ایمان کو ایک دعا سکھائی گئی جس کا ایک فقرہ ہے سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ اے رب، ہم نے ہدایت کے پیغام کو سنا، ہم نے اطاعت کی، یعنی بنی اسرائیل کی طرح ہم نافرمانی نہیں کریں گے۔ اے ہمارے رب، ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں، ہمیں تیری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اور پھر ایک جامع دعا مسلمانوں کو سکھائی گئی کہ اے اللہ، ہم پر ایسا کوئی بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا گیا، جو بوجھ ہم نہ اٹھا سکتے ہوں۔ پروردگار، تو ہم سے درگزر فرما، ہماری مغفرت کر دے، ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا آقا و مولا ہے، تو کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہاں پر اس سورت کی تکمیل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا صحیح فہم عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے والا بنائے اور ہمیں دنیا و آخرت میں اس قرآن کی برکت سے کامیاب فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔